والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنا قاسم والله يعطي. گرامی قدر احباب ذی وقار، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ یقیناً میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتے ہیں. یہ میں نے بات کی وضاحت کی تھی کہ آئندہ درس کے اندر یہ دوسرا ٹکڑا ذکر کریں گے. تو عموماً یہ لوگوں کا ایک عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تقسیم کرتے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں کہ آج تک کائنات کے قیام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے لوگوں کو کچھ ملا ہے وہ رسول اللہ نے دیا ہے، اور جتنے لوگوں کو مل رہا ہے وہ بھی رسول اللہ نے دیا ہے، اور جتنے لوگوں کو آئندہ ملے گا وہ بھی رسول اللہ دیں گے. یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ صریح شرک ہے. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ انا قاسم، مجھے اللہ دیتے ہیں، میں تقسیم، واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ضرور ہوں. کہ کوئی میرے پاس زکوٰۃ لے کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں اسے تقسیم کر دوں تو میں تقسیم کر دیتا ہوں. پھر ایک روایت میں تو مزید وضاحت فرمایا ما اوتیکم ولا امنعکم انما انا قاسم اعطا حیث امرت. آقا کریم فرماتے ہیں کہ نہ میں کسی کو دینے کی قدرت رکھتا ہوں نہ کسی سے روکنے کا اختیار رکھتا ہوں. مجھے تو حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جسے حکم ملتا ہے میں اسے دے دیتا ہوں اور جسے روک دیا جاتا ہے میں روک لیتا ہوں. وہ ہے خموس جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے. اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عطا تو اللہ کی تھی نا، واللہ یعطی، کہ مجھے اللہ نے دیا میں نے آگے تقسیم کر دیا. تو وہ جو خموس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دے دیتے جسے اللہ کا حکم ہوتا، اور جس سے روکنے کا حکم ہوتا اس سے روک لیتے. تو قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا أَعْيُنُهُمْ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے اور آگے کہنے لگے پیارے محبوب سفر پہ جانا ہے تو سواریاں نہیں ہیں، کوئی سواری دے دیں. تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بھائی میرے پاس وہ نہیں ہے. تو صحابہ واپس پلٹ گئے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار ہوتا دینے کا تو پھر کسی کو واپس ہونا نہ پلٹاتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ واپس پلٹے تو کیا ہوا کہ تَوَلَّوْا أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، کہ وہ غم کے ساتھ ان کی آنکھیں بہہ پڑی. وہ صحابہ رونے لگے کہ اللہ کے پیارے محبوب حالات ایسے ہیں کہ جنگ بھی لازمی ہے اور خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس بھی کچھ نہیں کہ اپنے گھر کی سواری لے جاتے، اور بیت المال کے اندر بھی کچھ نہیں کہ آپ ہمیں دے دیتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اختیار ہوتا جو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا اختیار ہے وہ جسے چاہے دے جسے چاہے روک لے، تو اگر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی صحابہ کو خالی واپس نہ پلٹاتے. تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو یا رزق ہو اللہ تعالیٰ نے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آگے تقسیم کر دیا. اور یہ اس وقت تک تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی تو اس کے بعد وہ تقسیم کا جو اختیار اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. یہ دیکھیں کچھ ساتھی ماشاءاللہ نماز کے لیے آئے ہیں تو صرف 1-2 منٹ لیٹ. تو
تو یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلی صف کا نمازی ہے، پہلی صف کا، اللہ کے فرشتے، اللہ کے ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ آتا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اقامت میں شامل ہوتا ہے اور پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں میں اس کی فضیلت بتا دوں نا تمہیں پتہ چل جائے کہ کتنی فضیلت ہے، تو اگر تمہیں اپنے گھٹنوں کے بل بھی چل کے مسجد میں پہلے آنا پڑے تو آپ آنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو لہذا محترم بھائیو آنا تو ہوتا ہی ہے، 2 منٹ پہلے بھی آنا ہے، 2 منٹ بعد میں بھی آنا ہے، تو لہذا کوشش کرے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پہلے آئیں، پہلے پڑھیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔